السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اہل سنت والجماعت، ایک عرصہ دراز سے جمعۃ الوداع کے اس موقع پر امیر محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر حاضری ہوتی ہے۔ ان کی شفقت سے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور کچھ کہنے سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وقت بالکل مختصر ہے۔ میں نے آج اس موقع پر ایک نازک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور اگر اصحاب پیغمبر ہیں تو ہماری دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کرام۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اہل بیت کے دو افراد سیدہ طیبہ طاہرہ
سید عائشہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا اور خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ میں آج ان دو مبارک ہستیوں کا کچھ تذکرہ اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ مجھے اہل السنت والجماعت کا صحیح مسلک و مشرب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو واقعی صحیح ہے کہ گرمی بھی ہے اور اس وقت افطاری کا وقت بھی قریب ہے، لیکن میرے خیال میں تیسری تقریر کر رہا ہوں صبح سے، آپ کا گلا میرا جتنا خشک میرا خیال نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا تھوڑا کوئی ہوں ہاں کریں گے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے میں پہلے کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا۔ جان بوجھ کر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد کون کون ہیں۔ یاد رکھنا اہل بیت 4 طبقوں کا نام ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جو اہل بیت کہلاتا ہے وہ ازواج مطہرات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کے حرم، جو مختلف کنبوں اور قبیلوں سے حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، جن کو قرآن کریم نے اہل بیت کہا۔ سب سے پہلا طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ اہل بیت کا وہ ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ جل شانہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 افراد کو بٹھایا، ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ ان کو بھی تطہرکم تطہیرا، ان کو بھی پاک فرما۔ بہت توجہ سے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ بھی اس وقت وہاں تشریف فرما تھی۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کو اہل بیت میں شامل فرمائیے اور ان کو بھی پاک کر دیجئے، تمہاری پاکی کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا ایک اہل بیت ہو گئی ازواج مطہرات اور دوسری ہو گئی یہ چادر کے نیچے آنے والے جن کو اہل کسا کہتے ہیں، کسا چادر کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں دو طبقے ہوں گے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ اور میری آل۔ پھر 3 بار فرمایا میری آل کا خیال کرنا۔ راوی صحابی حضرت حسین صاد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جن اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے کیا ان اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہیں؟ تو صحابی رسول زید بن ارقم نے فرمایا نہیں، یہاں اہل بیت سے مراد وہ آل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ صدقہ کن پر حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا آل علی، علی کی اولاد پر، آل جعفر، جعفر کی اولاد پر، آل عباس، حضرت عباس کی اولاد پر، آل عقیل اور حضرت عقیل کی اولاد پر۔ لہٰذا یہ اہل بیت کا تیسرا طبقہ ہے توجہ آپ کی؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ ازواج مطہرات، چادر کے نیچے آنے والے، اور وہ جن پر صدقہ حرام ہے، 3 طبقے ہو۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی ان کے غم میں رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی اس غم میں بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا مسئلہ؟ عرض کیا آقا آپ سے جو میری رشتہ داری اہل بیت کی ہوئی تھی وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی رہتی تو میں 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا۔
اور ایک روایت میں ہے میں 100 اگر مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو میں وہ 100 کی 100 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ تھوڑا سا آگے چلیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادی کا رشتہ مانگا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، سیدہ ام کلثوم، رشتہ مانگا اپنے لیے سیدنا فاروق اعظم نے۔ حضرت علی نے جس دن یہ رشتہ دیا اور جس دن حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھے مبارک دو، اس لیے کہ میں اہل بیت میں شامل ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا حضرت عثمان غنی کے عمل سے، حضرت فاروق اعظم کے عمل سے، کہ جس طرح وہ عورتیں جو مختلف خاندانوں سے نبی کے گھر میں آ جائیں وہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح نبی کی بیٹیاں جن لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں وہ لوگ بھی نبی کے اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا طبقہ ہے اہل بیت کا۔ تو اب اہل بیت 4 طبقے ہو گئے: ازواج مطہرات، اہل کسا، چادر کے نیچے آنے والے، وہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ جو حضور کے دامادی رشتہ دار ہیں۔ یہ سب چاروں طبقے اہل بیت کرام۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت کی فرد ہیں پہلے طبقے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے فرد ہیں دوسرے اور چوتھے طبقے، وہ دوہرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت کی فرد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ میں نے بالکل مختصر سا ان کا ایک تذکرہ کرنا ہے، لیکن ایک اور تمہید کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ 3 عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی۔ تو لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ان میں کس کا مقام زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ کا مقام زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ کا مقام زیادہ ہے۔ میں نے سید سلمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تطبیق پیش کی ہے، جو بہت عجیب بھی ہے اور غریب بھی، اور عقیدے کے لحاظ سے بڑی کارآمد بھی۔ حضرت فرماتے ہیں ان میں مقابلہ نہیں ہے، تینوں کی حیثیت جدا جدا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو آپ کی زندگی مبارکہ کا یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں اعلان حق کیا، تو اگر اس حیثیت کو دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلی تسلی جب کوئی ساتھ نہیں تھا اس وقت میں حضور کا ساتھ اسلام کی پہلی معاونت اور مدد، نبوت کے مشکل حالات کی پہلی ساتھی، تو پھر حضرت خدیجہ کا مقام زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ حضور کی نسل جس ہستی سے قائم ہوئی، حضور کا سلسلہ نسب جس سے چلا، حضور علیہ السلام نے جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، حضور علیہ السلام کی نسل جس کی وجہ سے قیامت تک باقی رہے گی، تو پھر سیدہ فاطمہ کا مقام زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام جو علوم لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام دین کے جو مسائل لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضور کے گھر کے جو علوم ہیں، جو گھر کے اندر کی زندگی ہے، اس کو انسانیت تک پہنچانے والی خاتون عائشہ صدیقہ ہے، پھر ان کا مقام زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تینوں کا مقام اپنے اپنے ہاں بلند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہیں جن سے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث نقل کی گئی۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو حضرت عائشہ کا واسطہ ہے، اگر حضرت عائشہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے امت تک پہنچے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو گھر کی دہلیز سے باہر ہے، ایک وہ زندگی جو دہلیز سے اندر ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو 99% وہ زندگی جو گھر کے اندر ہے، اس زندگی کے امت کے پاس پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تو ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہا کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف ہے۔ اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف کیسے ہے؟ عورتوں کی تعلیم کا تو آغاز ہی اسلام کے گھر سے ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ میں 3 ہی علوم تھے، ایک علم حضور کے آنے سے پہلے اور 2 علم حضور کے آنے کے بعد۔
حضور کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں ایک ہی علم مشہور تھا، اور وہ تھا علم الانساب کا علم، نسب کا علم۔ حضور کے آنے کے بعد مدینہ طیبہ میں حکمت کا علم آیا، اور حضور کے آنے کے بعد ہی تفسیر کا علم آیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حکمت اور طب کی جاننے والی بھی سب سے بڑی حکیم سیدہ عائشہ تھی، اور تفسیر کے جاننے والی بھی سب سے زیادہ حضرت عائشہ تھی۔ حتیٰ کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کوئی مشکل پیش آئی اور صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو یہ رائے پیش کی گئی کہ پھر اس مسئلہ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، اور حضرت عائشہ کے پاس جانے سے وہ مسئلہ حل ہوا۔ بالکل یہی پوزیشن جو خواتین کے مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں وہ مسائل جو اجتہادی مسائل تھے اور ان مسائل میں کوئی اتفاق نہ ہو سکتا تھا، تو ان مسائل میں صحابہ کرام کی نظر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان تینوں ادوار میں آپ تینوں حکومتوں میں چیف جسٹس رہے، قاضی رہے۔ حتیٰ کہ آج جو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ریاست مدینہ کا پہلا فیصلہ وہ کیا تھا اور وہ کس نے کیا؟ ریاست مدینہ میں حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد پہلا مسئلہ کیا پیش آیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی گئی، حضور علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے اس زمانے میں کپڑے کے کئی کارخانے تھے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کپڑا اٹھایا اور اس کو فروخت کرنے کے لیے جانے لگے۔ راستے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور کہا، امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں کپڑا فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین اگر آپ کپڑا فروخت کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ نظام امور مملکت، امور سلطنت کیسے چلیں گے؟ تو صحابہ کرام تو بڑے صاف لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر میں ادھر مشغول ہو جاؤں گا تو امور مملکت میں پریشانی بنے گی، لیکن یہ بتلاؤ کہ اگر میں سارے دن ساری رات امور مملکت ہی نمٹاتا رہوں گا تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ خاندان کے جن افراد کی ذمہ داری مجھ پر ہے ان کا کیا بنے؟ فاروق اعظم نے فرمایا سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے یا نہیں۔ ریاست مدینہ کا پہلا قضیہ کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے یا نہیں، کہا ٹھیک ہے واپس چلے۔ مسجد نبوی میں اعلان ہوا، جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے۔ صحابہ کرام جب جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جج مقرر کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کے بعد یہ پہلا فیصلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جج ہوں گے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے ہاں دو چیزیں طے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم سب سے زیادہ ابی ابن کعب کو دیا ہے، اور اللہ نے فیصلے کا علم سب سے زیادہ علی مرتضیٰ کو دیا ہے۔ اقراہم ابی ابن کعب و اقضاہم علی، صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں اور سب سے بڑے قاضی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ریاست مدینہ کے پہلے قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ وکلاء نے بحث کی کہ امیر المومنین کا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے، دلائل سنے گئے۔ دلائل سننے کے بعد ریاست مدینہ کا سب سے پہلا فیصلہ حضور کے بعد مدینہ منورہ کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا۔ فرمایا خلیفہ وقت کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہونی چاہیے۔ پہلا فیصلہ ریاست مدینہ، قاضی مدینہ نے پہلا فیصلہ دیا، اور خلفائے راشدین چاروں نے اسی فیصلے پر عمل کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، چاروں خلفائے راشدین کا وظیفہ اپنے دور خلافت میں ایک مزدور کے وظیفے کے برابر تھا۔ بات میری ختم ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواتین میں، عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، مفسرہ اور محدثہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مردوں میں سب سے بڑے عالم حضرت علی المرتضیٰ، فیصلے کے اعتبار سے، قضات کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں سے محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔